ملاوشلا چې دې نوجوانانو خپله ورځ شپه یو کړ ده، خپل جیب نه یې تعاون کړ دی یا یار همزولي نه کړ دی او هغه غریبو خلکو ته، هغه بې سهارو خلکو ته، هغه یتیمانانو خلکو ته دا شی رسولی دی. اور ما ته هغو ویلی دي، ما ته دې ممبرانو یو نه دي ویلي، ما ته هغې خلکو ویل دي. تقریبا زه 150 کورونه داسې خبر شویم چې یاره ممبر صاحب مونږ له دا شی ورسېد. نو زه هغه الفاظ ما څه کې نشته چې کومې معنې زه د دوی شکریه ادا کړم. دا د یو خوشقسمتي وه زمونږ د دې کلي، یا به د چا دوا لګېدلي چې یا الله تاسو له خرز موندی شي، هغه خرز مونږ له دا موندی شله چې نن د غریب سړي کور ته نیاز تکیا کې دیوانه بابا زیارت څخه فعاله جوړ دی، دو هغه څخه تل دي، د هغه د دوی د هغو د اخراجات ټوله خرچه دو هغه له راکړله. ما ته یو ممبر نن تاریخه پورې نه دي ویلي چې موږ چاله شی راکړو. زه بیا د دوی شکریه ادا کوم او انشاءالله زه خپل ذاتي دوی سره څه قسم تعاون کوي. نن دا 50,000 روپۍ زه کاري صاحب له ورکوم، زما غاړه نه دا 50,000 روپۍ واخلئ اور انشاءالله دومره زمونږ خبره څوک مني چې په لکاو امداد به انشاءالله زه دو سره کوم. دا زما دو سره وعده ده، په لکاو امداد به دو سره کوم. دمه سپو انشاءالله مونږ نو سټلي، زه به هر قسم تعاون دو سره کوم، مالی جانی. دو کوم ځای ته ماله بیا زه تیار یم، څه تعاون مالی دا 50,000 روپۍ نه دي، آینده دپاره دو چې څه ماته وایي زه د هغې نوکر یم او زه د دوی شکریه ادا کوم. السلام علیکم. جناب ممبر صاحب ډېره مننه، ډېره شکریہ. نام ہے رحمان تیرا ہم بڑے نادان ہیں، نام ہے رحمان تیرا ہم بڑے نادان ہیں، خطا ہو جاتی ہے بالآخر کیا کرے انسان ہے، خطائے دیکھتا بھی ہے عطائے کم نہیں کرتا، خطائے دیکھتا بھی ہے عطائے کم نہیں کرتا، سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ کتنا مہربان تو ہے. داؤ جناب گجر ممبر صاحب دین رسول سے دعوت رکھوں یو منٹ لپاری جناب خیال محمد صاحب لا چاہد راشی اور اخوان دی خیالات و اظہار دیوگی. زماری کلی مشرانو کشارانو امزولو دوستانو کم بفینا میرینا کم زنی میرا غل دی زو ټولو ته خوش آمدید دیم او خبر لنډو ټول خبرې وکړې. اوس دا مولانا صاحب دی دوه خپل بیان کوي. نو په دې خبرې خو تاسو ټول اوس اګاه شوئ چې بي دا کال کې موږ څه طریقه کار وچلو، څنګه وچلېدو او پیسې موږ چا راکړې، څنګه راکړې، کوم ځای ولګولې. نو دې کې یو خبره زه بیا کوم چې دا تاسو چې موږ له اپله بله ګورئ موږ ځو یا موټر سایکل باندې ځو یا ګاډي کې ځو یا څه کاغذ جوړو، نو دا زموږ خپل د جیب خرچه ده. دې نه موږ ستاسو یو روپۍ چې دا چې کوم تاسو دغې شکل کې راکوئ هغه موږ دې کې نه استعمالوو. څه به کېږي، زر کېږي، 2,000 کېږي، 15,000 کېږي، 10,000 کېږي، هغه موږ خپل ممبران په خپله ټولو. دا خبره چې دا تاسو ته لکه بار ټول وکړه موږ به وکړو چې دې کې زموږ څه خلک چې دي هغه لکه بیا خبرې به وروسته نه کېږي، نو هغې واضح کول پکار دي چې بھئی دا څه به موږ کوو، نو دا موږ خپل جیب نه کوو، دې کې راکول والا پیسې چې دي هغه دې کې نه دي شامل. نو زه دا خبرې دې باندې ختموم ځکه چې موږ بېګا په دې ډېر بحث کوو چې دا ټایم نه زیات نه شي، یوې بجې نه پاسه وانه وړي. نو زه خپل استطاعت سره 50,000 روپو چیک چې دی هغه خپل صدر صاحب ته حواله کوم. ماشاءالله قبول کړي. السلام علیکم. ماشاءالله جی ماشاءالله. آغا الفاظ نشته دی چې کوم الفاظ سره موږ تاسو شکریہ ادا کو. جناب عامر خان الهی رور طرفنا چې څنګه زموږ یو ممبر تاسو ته وایي چې موږ یو 100 کرسۍ خپل د کلي لپاره راړلې دي اور دا 100 کرسۍ چې کوم دي 3 ورځو لپاره غم کور کې بالکل فری دي. نور سامان موږ انتظام کوو، هغه د فضل الهي طرف نه اعلان شو. هغه چې تاسو لا شیشه پکاريږي او شیشه ضرورت دی، د هغې ټول ضرورت به زه پوره کوم. موږ د هغه انتهایی شکر گزار یو. ستاسو په مخ کې خیال محمد صاحب وروستو راتلو والا مېلمه زموږ د عیدګاه ویلفیر فاونډیشن ممبر ظاهر خان صرف اور صرف 1 منٹ لزبه درخواست کو مغد راشی اور اقبل دے خیالات و اظہار دیو کی 1 منٹ لپاری راضی ساسو په مخ کې ظاهر خان سے. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زما مېلمنو درنو
اور بزرگان ورونو السلام علیکم. زه ټولو شکریہ ادا کوم او ټولو ته دا مبارکباد راکوم چې دا زموږ د یو کال کارکردګي یو کال پوره شو. نو زما ټولو نوجوانانو ته دغه درخواست دی چې دی راشئ او دې کې ځان شامل کړئ. دا یو ډېر اخلاقي او انسانیت یو خدمت دی او زه ټولو مېلمانو ته شکریہ ادا کوم. ملمنوں کے اور آگا نوجوانوں کے چکن نوجوان کے ایاز خان حاجی ایاز خان میں شامل دیں. زاغرہ دعوت رکھو یہ منٹ لپاری دشتہ تراشی جناب حاجی ایاز خان سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. زما مشرانو کشرانو او درنو ګرانو ملمنو السلام علیکم. زه تاسو له تدې مبارکي مستحق اصل کې تاسو علاقه والا دا فاؤنڈیشن والے خپل پترو مانتی سم نشل کولے ما تاسو جو جذبہ اخلاص دا چې ما کوم کتو او ګورم چې کوم ان شاء الله غرض لري نه دا هغه به ان شاء الله مونږ ټول ګورو. یو کال وروسته بیا کارکردګي تاسو ته بیانېږي، هغه نه وروسته بیا بیانېږي. ان شاء الله دا به چلیږي او دا به ستاسو تعاون سره چلیږي. کاری صاحب د ټایم دمه راکړ دی یو منټ لا اوس ویل بیا ډیر صحیح ویل نه شو. ان شاء الله زه د ټولو شکریا ادا کوم او تا حیات زه به ان شاء الله دې سره تعاون کوم او تاسو نه به ان شاء الله د تعاون اپیل کوم او موږ به دوی سره ودرېږو. نو دوی به علاقې لپاره ان شاء الله دا د غریبو خلکو تعاون به کوي او دا د الله رضا کار دی. ان شاء الله موږ به ټول دوی سره وسلام. ایاز صاحب جی سے عاقب نواز لپاری نیم منٹ لپاری دعوت رکھو آگا دراشی اخبار و خیالات و اظہار دیو کی. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ټولو نه پہله زه خپل علاقې مشرانو کشرانو ځوانانو ټولو شکریہ ادا کوم اور مبارکباد را کوم چې زموږ یو کال پوره شو د فاؤنڈیشن. اور یو شعر ویم تاسو ته وایي نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرہیز ہے ساکی. والسلام. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جناب باسط اسلام صاحب. السلام علیکم. سماغن عیدگاہ ویلفیئر ٹرسٹ اور بفا کی آواز دوڑ لپارے لوگوں نے دعا. آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے. اے زمان مولا تمہیں مالک زد بندہ ماں بول گناہوں نو باندھی تا شرمندہ ماں معاف نکڑی اللہ درہما تونو خزانے دستا وار چمانو ناو داٹون ویرانے دستا. آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے. جزاک اللہ. بفا سے آئے ہوئے مہمان جناب شوکت لغمانی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تاسو عیدگاہ والو زه شکریہ ادا کوم چې موږ له دعوت راکړو او الله پاک د نوجوانو له طاقت راکړي چې دوی مخکې د نور کار وکړي اور چاله ویني ضرورت یا ان شاء الله کیمپ لګولو دغه دی نو موږ دوی سره تعاون وکړو هر ټایم ولاړو اور څه مسلې ان شاء الله تابعدار اسلام. ماشاءاللہ جی جزاک اللہ. جزاک سیکرٹری برپا فلائی گروپ خلیل الرحمان صاحب جو تشریف لائے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائے. استقبال کے لیے تالیاں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں عیدگاہ ویلفیئر فاؤنڈیشن کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس کے تمام ممبران اور اہلیان علاقہ جو محبین ہیں معاونین ہیں کہ کم ہی وقت کے اندر عیدگاہ ویلفیئر فاؤنڈیشن نے لوگوں کے دلوں کے اندر جگہ پکڑ لی. میں نے آج کے یہ برو انعقاد کر بھی انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور انشاءاللہ ان کو یہ یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ بفا فلائی گروپ کی طرف سے میں بطور ایک رضاکار آپ کو انشاءاللہ یہ یقین دلانا چاہتا ہوں
کہ جہاں کہیں بھی رات کی تاریکی کے اندر یا دن کے اجالے کے اندر سختی کے اندر جہاں کہیں بھی آپ کو ضرورت پڑی ہم انشاءاللہ آپ کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے. والسلام علیکم. دفعہ کی آواز جناب عمر منیر خان صاحب کو کہ وہ تشریف لائے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائے. ان کے استقبال کے لیے تالیوں کی گونج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل محترم بزرگان اور میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں بفا کی آواز کی طرف سے عیدگاہ ویلفیئر سوسائٹی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ سب کو بھی خوش آمدید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس مجمع میں جمع ہوئے. جو بھی ادارہ بنتا ہے جو بھی فلاحی ادارہ بنتا ہے اس کے پیچھے ایک ہی مقصد ہوتا ہے اور ہم سب کا مقصد ایک ہی ہے کہ ہم انسانیت کے لیے خدمت کریں. ہم سب کو پتہ ہے چونکہ ٹائم شارٹ ہے تو میں جلدی وہ کرتا ہوں کہ ہم سب کو پتہ ہے انسان ترقی کر گیا ہے, چاند پر پہنچ گیا. یہ بات بھی پرانی ہو گئی ہے, چاند پر بلکہ زمینیں بھی خریدنی شروع ہو گئی ہے, لیکن انسانیت کی کمی رہ گئی ہے. انسان نے تو ترقی کر لی لیکن انسانیت کی کمی جو ہے نا وہ کبھی بھی پوری نہ ہو سکی. پیسے سے ہم سب کچھ خرید سکتے ہیں. پیسے سے میں گاڑی خرید لوں گا لیکن میں وقت نہیں خرید سکتا. پیسے سے میں چارپائی خرید لوں گا, میں پیسے سے نیند نہیں خرید سکتا. پیسے سے میں ڈاکٹر خرید لوں گا, پیسے سے میں صحت نہیں خرید سکتا. اور پیسے سے میں ہتھیار خرید لوں گا, پیسے سے میں سکون نہیں خرید سکتا. تو ہمارا جتنے بھی ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے یہ جتنے بھی نوجوان ہیں, میں نوجوانوں کو اس لیے خاص طور پر بولتا ہوں کیونکہ میں خود بھی بذات خود ایک استاد ہوں. ٹھیک ہے, میں دیکھتا ہوں ہمارے اسکول میں بچے, جب میں جاتا ہوں یہ چھوٹے بچے جن کے کسی کے پاس سویٹر نہیں ہوتا, کسی کے پاس پینٹ نہیں ہوتی, کسی کے پاس بیلٹ نہیں ہوتا, لیکن پھر بھی وہ گھر کا کام کر کے آتے ہیں, بھینسیں سنبھال کر آتے ہیں, گھر کا سودا پورا کر کے آتے ہیں. میری آپ سب بزرگوں سے یہی التجا ہے کہ یہ جو نوجوان جتنے بھی یہاں پر کھڑے ہیں ان میں جذبہ ہے, سب کچھ ہے, لیکن خدا کے لیے آپ لوگ آگے ہو جائیں, ان پر اپنا ہاتھ رکھیں اور آپ جو چاہیں گے انشاءاللہ یہ نوجوان آپ کی دعاؤں سے, آپ کی مدد سے, اللہ کے فضل سے انشاءاللہ ہر ایک کام یہ پورا کریں گے. اور میں بات کو ختم کرتا ہوں کیونکہ میں بہت کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن ٹائم کم ہے, نماز کا وقت بھی ہو جاتا ہے. انہوں نے بات کی ڈاکٹر جنید کی آئی کیمپ کے بارے میں, تو میں یہ آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے بھی یہ کیمپ لگایا تھا جس میں 14 آپریشن ہوئے تھے اور 200 پیشنٹ, اور اس سے پہلے میڈیکل کیمپ بھی بفا کی آواز نے لگایا تھا. میں جلدی آپ کو یہ اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کوشش کریں کیونکہ اس میں آپریشن آپ کا ہو جائے گا فری میں, دوائی بھی آپ کو فری میں مل جائے گی, اور آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ جتنے زیادہ مریض ہیں وہ یہاں پر آ جائے کیونکہ مریض یہاں سے وہاں نہیں جا سکتے. اور میں آخر میں پھر عامر الہی صاحب کا اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں میں اتنا جذبہ ہے اور یہاں پر اکٹھے ہوئے, اور بفا کی آواز کی جب کبھی بھی آپ کو ضرورت ہوگی ہر پلیٹ فارم پر کچھ ہم آپ سے سیکھیں گے اور کچھ ہم آپ کی خدمت کریں گے. جناب آفاق خان صاحب کو دعوت دیتا ہوں جو گلباز سے تشریف لائے, وہ تشریف لائے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں کہ سب آگے لیے تعلق ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں انتہائی مشکور ہوں عیدگاہ ویلفیئر فاؤنڈیشن کا, انہوں نے بفا کی آواز کو وفد کو یہاں پہ مدعو کیا, بہت شکریہ. ایسا کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا, یہ سارا کریڈٹ عیدگاہ ویلفیئر فاؤنڈیشن کو جاتا ہے. انہوں نے ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا جہاں پہ لوگ اپنی اچھائی یوٹیلائز کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو لوگ کام کر رہے ہیں کہتے ہیں نا جی کہ یہ علماء کرام موجود ہیں, ایک تائید کا ترجمہ ہے, کسی انسان کی جان بچانا مینس کے مطلب یہ پوری انسانیت کی اس نے جان بچا دی. یہ لوگ جو عیدگاہ ویلفیئر فاؤنڈیشن والے کام کر رہے ہیں, شروعات میں بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں, تنقید ہوتے ہیں, پروپیگنڈے ہوتے ہیں, لیکن انہوں نے جو بیج بویا ہے اس کا میں ایک اشعار ان کی نظر کرنا چاہوں گا. آپس میں کبھی ستارے آپس میں نہیں ملتے, آپس میں کہیں ستارے آپس میں نہیں ملتے, جیسے کبھی دریا کے کنارے نہیں ملتے. منزل کی تمنا ہے تو کر جہت مسلسل, منزل کی تمنا ہے تو کر جہت مسلسل, ہیرات میں تو چاند ستارے نہیں ملتے. کہنے کا مقصد یہ کچھ چیز کے لیے ڈیڈیکیشن ہونا چاہیے تبھی آپ لوگوں کو وہ چیز ملتی ہے. ماشاءاللہ یہ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. جہاں تک بات آ جاتی ہے بفا کی آواز کی, انشاءاللہ وہ تیار ہے. شانہ ہوئی کہ اس آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم سے یہاں پہ اس سارے مشن کی سرپرستی کرنے کے لیے بزرگ بھی موجود ہیں اور میدان عمل میں نوجوان بھی موجود ہیں, اور مجھے بچے بھی نظر آ رہے ہیں جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, اور آنے والے وقتوں میں اس مشن کے لیے جو ورک فورس کا کردار ادا کریں گے وہ بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر منتخب نمائندے ہیں, مختلف رفاعی تنظیموں کے نمائندے ہیں, میڈیا ہے اور اساتذہ اکرام ہیں. تو یہ ساری ڈائیورسٹی دیکھ کر مجھے یقین کریں اتنی خوشی ہوئی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جو ہے جس طرح کسی بھائی نے بات کی کہ اس پسماندہ علاقے میں اس تنظیم کی بنیاد رکھی گئی,
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پسماندہ علاقے یا معاشرے وہی ہوتے ہیں جہاں پہ اپنے مسائل پہ، اپنے ایشوز پہ، اپنے معاملات پہ گفتگو کرنے والا یا سوچنے والا کوئی نہیں ہوتا. تو آج سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عیدگاہ ویلفیئر فاؤنڈیشن جو ہے یہ جو ایریا ہے یہ پسماندہ نہیں رہا، بلکہ یہاں پہ مل بیٹھ کر کام کرنے والے لوگ، سوچنے والے لوگ اور اپنے مسائل کو آگے لے کر چلنے والے لوگ جو ہے وہ موجود ہیں. سیکھ کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ آپ کی جس طرح فروری 2020 میں عیدگاہ ویلفیئر فاؤنڈیشن کا آپ لوگوں نے قیام عمل میں لایا، تو اسی طرح ہم نے 9 جنوری کو میں نے اپنی جو مختلف ہمارے دوست ہیں ان کے ساتھ مل کے سیکھ کو جو ہے ہم نے ٹرسٹ ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ کروایا اور اب ہم نے چیریٹی کمیشن سے بھی رجسٹرڈ ہو گئے. سیکھ مخفف ہے سوشل امپاورمنٹ تھرو ایجوکیشن اینڈ نالج کا. تو اسی طرح آپ لوگوں کی طرح ہم نے بھی ہمارا بھی ایک پسماندہ علاقے سے تعلق ہے اور اسی طرح مل بیٹھ کے بزرگوں کی سرپرستی میں نوجوانوں کے ساتھ مل کر اور بچوں کے ساتھ مل کر ہم نے اس کی بنیاد رکھی. تو آج ہم جو ہے 1 سال کے اندر جو ہے اس وقت ہم پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق کے ساتھ مل کر ٹرانسجنڈر کی سوشل انکلوژن کے حوالے سے کام کر رہے ہیں. اس وقت بھی ہمارا پروجیکٹ چل رہا ہے. تو یہ کہ یہ تنظیمیں جو ہیں یہ قائم کرنے کا بنیادی مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ انسانیت کی بنیاد پہ تفرقہ بازی سے ہٹ کر، نسلوں سے ہٹ کر، قومیت سے ہٹ کر، زبان سے ہٹ کر سارے لوگ ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہوں جس طرح آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ظاہر ہے اس میں مختلف سیاسی پارٹیوں کے لوگ بھی ہیں، مختلف قبیلوں کے لوگ بھی ہیں، مختلف مذہبی جماعتوں کے لوگ بھی ہیں، مگر وہ سارے اپنے جو ہے وہ نظریات سائڈ پہ رکھ کر آپ لوگ انسانیت کی بنیاد پہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو میرے خیال میں یہ سب سے خوبصورت بات ہے اس علاقے کی کہ ہمیں سب کو آج اگر اس معاشرے میں کسی چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے تو وہ ہے اتفاق و اتحاد، وہ ہے محبت اور بھائی چارہ. تو آپ لوگوں کی یہاں پہ موجودگی یہ ثابت کرتی ہے کہ یہاں پہ اتفاق و اتحاد بھی ہے، بھائی چارہ بھی ہے. اور یہی چیز اگر موجود رہے گی تو اس کے نتائج ظاہر راتوں رات تو نتائج نہیں نکلتے. جس طرح آپ نے 1 سال پہلے بنیاد رکھی اور آج 1 سال کے بعد جو ہے جس طرح یہ کارکردگی پیش کر رہے تھے اور اپنے آپ کو احتساب کے لیے عیدگاہ ویلفیئر فاؤنڈیشن پیش کر رہی تھی، تو مجھے وہاں بیٹھے ہوئے بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی کہ ہم تنقید تو کرتے ہیں مگر اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرنا میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے مشکل کام ہے کہ کسی کو اس کا جو ہے نا ایک پائی کا حساب دینا. اور جس طرح بھائی نے اعلان کیا کہ جی جس نے بھی 1 روپیہ بھی دیا ہے وہ کسی بھی وقت جو ہے آ کے رجسٹرڈ میں چیک کر سکتا ہے کہ اس کا پیسہ کہاں پہ خرچ ہوا ہے. اگر آپ اسی مشن اور اسی جوش و جذبے کے ساتھ آگے چلیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے 4-5 سالوں میں یہ عیدگاہ ویلفیئر فاؤنڈیشن جو ہے یہ یہاں سے نکل کے پورے پاکستان تک جائے گی انشاءاللہ. تو یہ تو بنیادی طور پہ یہاں کی باتیں تھیں. میں اپنی آرگنائزیشن کی طرف سے یہ اعلان کروں گا 2 یہاں پہ کہ ایک تو سیکھ آرگنائزیشن عیدگاہ ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ساتھ ہر قسم کا تعاون رہے گا. ہم ڈسٹرکٹ مانسہرہ میں جہاں پہ بھی کوئی ایکٹیویٹی کریں گے اس علاقے میں کریں گے تو عیدگاہ ویلفیئر فاؤنڈیشن ہمارا پارٹنر ہوگا اور ہم مل کے کام کریں گے. دوسرا ہم نے اس سپٹمبر میں جو گورنمنٹ ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل سینٹر مانسہرہ ہے اس کے ساتھ ایک MOU سائن کیا تھا کہ جو بھی جتنے غریب بچے ہیں وہ یتیم ہیں اس کے لیے ہم نے ایک وہ کرائٹیریا طے کیا ہے کہ اس کے مطابق جو بچے آتے ہیں جو فیس نہیں ادا کر سکتے تو ان کے لیے جو گورنمنٹ کی طرف سے 12 ووکیشنل کورسز اناؤنس ہوئے تھے جن میں کمپیوٹر آپریٹر کا 6 ماہ کا، اس طرح موٹر وائنڈنگ اور اس طرح کے جو ووکیشنل کورسز ہیں ان کی فیسز جو ہے ہم نے اناؤنس کی تھی کہ وہ ہم دیں گے اور ہم نے وہ شروع کیا. اور اس وقت جو ہمارا پروجیکٹ ان کے ساتھ چل رہا ہے وہ بچے فری میں پڑھ رہے ہیں. چونکہ یہ مارچ میں ان کا وہ جو 6 ماہ ہیں وہ مکمل ہو جائیں گے، اس کے بعد وہ نئی جو ہے وہ اناؤنسمنٹ کریں گے. تو میری طرف سے جو ہے عیدگاہ ویلفیئر فاؤنڈیشن جو ہے وہ اپنے 10 بچے یہ 12 کورسز کے لیے دے سکتی ہے جن کی فیسز جو ہے وہ سیکھ ادا کرے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ اب ظاہر ہے جب نئی تنظیمیں ہوتی ہیں تو ان کے مسائل بھی زیادہ ہوتے ہیں، ان کو زیادہ ریسورسز کی بھی ضرورت پڑتی ہے. ہمارے ساتھ بھی اسی طرح کے ایشو ہیں، ہمیں بھی ظاہر ریسورسز زیادہ ضرورت پڑتے ہیں، یہاں کے مسائل زیادہ ہیں. تو اس میں کچھ بھائیوں نے بات کی تھی کہ عیدگاہ ویلفیئر فاؤنڈیشن کو جس طرح آپ لوگوں نے کرسیاں لائی ہیں اور باقی اپنا سامان خریدا ہے تو یہ بڑی اچھی ہے کہ آپ لوگوں نے اسٹیپ لیا ہے. تو ہم اپنی سیکھ کی طرف سے تھوڑی سی کنٹریبیوشن کرنا چاہیں گے کہ اس میں جو برتنوں کا انہوں نے بولا تھا تو کچھ برتن جو ہے ہم کنٹریبیوٹ کریں گے. اس میں ارشاد اللہ صاحب اور قاری ذاکر اللہ صاحب جو ہے ان کے ساتھ ہم میٹنگ کریں گے، تھوڑی سی کنٹریبیوشن ہم ڈالیں گے. ظاہر ہے ہم بہت زیادہ تو نہیں کر سکتے مگر کچھ جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا حصہ آپ کے ساتھ رہے اور ہم آپ کے ساتھ آگے بھی مل کر چلیں. یہاں پہ جو بھی ہماری کوئی سرگرمی ہو، کوئی ایکٹیویٹی ہو، باقی اختر نعیم صاحب جو ہے وہ ہمارے استاد ہیں، وہ ہم ان سے بہت حوالے سے جو ہے نا رہنمائی لیتے رہتے ہیں. تو جس طرح ہم آگے چلیں گے تو مزید بھی آپ کے ساتھ جو ہے ہمارا تعاون رہے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. یہ تھے ہمارے ہزارہ ایکسپریس کے چیف ایگزیکٹو جناب شیر افضل صاحب
جو اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ سامعین، اب چونکہ ہمارا یہ آخری جو خطاب ہے اس کے بعد ہمارا جو میڈل ہے تقسیمات وہ انعامات بھی انشاءاللہ ہم اپنے بزرگوں کے ہاتھوں سے وصول کریں گے۔ تو اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب اختتامی دینے جا رہا ہوں مفکر اسلام نواز ہزاروی صاحب، حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد سعید صاحب خطیب اعظم بفا، ان کی خدمت میں ملتمس ہو کہ وہ تشریف لائے، اپنے خیالات کا اظہار فرمائے۔ حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد سعید صاحب، ان کی آمد سے قبل تالوں کی گونجان کا استقبال فرمائے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأصبحتم بنعمته إخوانا وقال تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة قال النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خير الناس من ينفع الناس صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیز بھائیوں اور دوستوں، وقت بہت مختصر رہ گیا ہے۔ مجھے بہت زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ ہمارے دین کا ایک بہت اہم شعبہ اس کے احیاء کی کوششیں ہو رہی ہیں اور الحمدللہ برابر ثابت ہو رہی ہیں۔ جیسے میرے بھائیوں نے تفصیلات ساری بیان کر دی، بات اخلاص کی ہے، ایمان کی ہے، ایمانی بھائی چارے کی ہے اور انسانیت کی ہے۔ یہ ہمارے معیارات ہیں۔ ان معیارات کو سامنے رکھ کر جب معاشرے کی تشکیل ہوگی تو معاشرہ ترقی بھی کرے گا، ہر کسی کی عزت نفس بھی محفوظ ہوگی، امن اور سلامتی بھی ہوگی، اور کوئی انسان چاہے وہ جس مذہب کے ساتھ بھی، جس قوم، جس رنگ کے ساتھ بھی، جس زبان کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہوگا، وہ جب ایک اسلامی معاشرے میں رہے گا اس کی جان، مال، عزت، آبرو محفوظ رہے گی، وہ معزز بن کے رہے گا، وہ بھوکا نہیں سوئے گا، وہ ننگا نہیں ہوگا، اس کی عزت آبرو محفوظ ہوگی، اور اسلام کے اس خوبصورت درخت کے نیچے وہ اسلام کی طرف راغب ہوگا۔ اسلام اخلاق سے پھیلا ہے۔ تفصیلات کا وقت نہیں ہے، اذانیں شروع ہو گئی ہیں، اب نماز کا وقت بھی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ایک چھوٹی سی مثال، بہت بڑی مثال ہے لیکن میں اس کو اپنے علاقے کے حوالے سے چھوٹی کہہ رہا ہوں، کہ یہ جو بر صغیر ہے سارا، پاکستان، ہندوستان، سری لنکا اور یہ سارے علاقے جتنے بھی ہیں، ان میں مسلمان تشریف لائے۔ نبی علیہ السلام کی تربیت یافتہ جماعت، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اولیاء اللہ تشریف لائے، فاتحین تشریف لائے، اور یہاں کروڑوں انسان بس رہے تھے۔ ہندو، سکھ، آریہ سماج، دنیا جہان کی مذہبی اور لسانی تفرقات میں بٹی ہوئی انسانیت آج یہاں الحمدللہ کروڑوں مسلمان ہیں، کروڑوں مسلمان۔ یہ پس منظر کیا ہے؟ یہ ہمارے دین فطرت کا تقاضا ہے۔ انسانیت، خدمت، ایثار، قربانی، یہ معیار ہیں ہمارے۔ الحمدللہ انسانیت کو متاثر کیا ہے۔ میں صرف ایک دو قرآنی حوالے اور حدیث شریف کا حوالہ دے کے بات ختم کروں گا۔
قرآن کریم نے ایک نقشہ پیش کیا ہے کہ انسانیت ایک دوسرے کی خون کی پیاسی تھی، کسی کی عزت محفوظ نہیں تھی، جان محفوظ نہیں تھی، ہر آدمی درندوں کی طرح دوسروں کا پیٹ پھاڑ کے اپنا پیٹ بھر رہا تھا، قبائلی سسٹم میں جنگیں۔ ایک شاعری ہم پڑھتے ہیں باقاعدہ، آج بھی ہم مدارس میں پڑھاتے ہیں، وہ زمانہ جاہلیت کی شاعری ہے، ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمیں اس زمانے کی جو زبان ہے اس کی دقتیں اور باریکیاں ہمیں سمجھ میں آ جائیں کہ وہ اس کے اندر کیا حکمتیں ہیں جس ماحول میں قرآن پاک نازل ہو رہا ہے، زبان کیسی ہے، اس کی فصاحتیں کہاں تک پہنچی ہوئی ہیں، ماحول کیا ہے جس میں قرآن پاک نازل ہو رہا ہے، اور انسانیت کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام ہو رہا ہے، اور انسانوں کو انسان بنایا جا رہا ہے، جو جانوروں درندوں سے بھی گر چکے ہیں۔ اس شاعری میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ بہادر آدمی، تکڑا آدمی، دلیر آدمی وہ ہے جو دوسرے پڑوسیوں، دوسرے قبیلے والے کے جوانوں کو قتل کر دے، ان کی عزت لوٹ دے، ان کو خزانہ اور ان کے پیسے، رقم، اونٹ، جانور سب قبضے میں لے لے، یہ بڑا بہادر آدمی ہے۔ اب کسی کی عزت محفوظ نہیں تھی۔ اسلام نے آ کے قرآن پاک اٹھا کے دیکھیں، میں یہ بات بھول نہ جاؤں، جو ویلفیئر کی تنظیمیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، اور خاص کر جناب بھائی ارشاد اللہ صاحب، قاری ذکر اللہ صاحب اور ان کے معاونین، محبین، ماشاءاللہ، وفا کی آواز اور ویلفیئر اور امید اور یہ سارے احباب، قاری صاحب میں تشریف فرمائیں، یہ بنیادی چیز جو ہمارے اکابر بزرگوں نے اس کا تسلسل قائم رکھا ہے وہ تعلیم ہے اور پھر تربیت ہے۔ اس کو خصوصی اہمیت آپ دیں اپنے اس پروگرام میں، اور اس کے بارے میں بات ہو چکی ہے تفصیل کے ساتھ، جناب اختر نعیم صاحب بھی اشارہ فرما چکے ہیں، اور یہ بنیاد ہے تعلیم۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا جی کہ بھی ہماری تعلیم، اور یتیم اور غریب نادار بچے، یہ ہم سب اس بات کا احساس کریں، چھوٹے بڑے سب اپنے علماء سے متعلق ہوں، اپنے دین کی طرف آئیں۔ یہ دین فطرت ہے، انسانیت یہاں سے ہم سیکھیں گے۔ نبی علیہ السلام کے پاس نصاب کی کتاب قرآن کریم، آپ نے صحابہ کرام کو تعلیم دی، وہ لوگ صحابہ بنے جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ نے تم پہ فضل کیا، تمہیں اپنے حبیب کے دامن کے ساتھ جوڑا، وہ تعلیم اور تربیت تمہیں نصیب ہوئی، اور ایک دوسرے کا خون بہانے والے ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ اور پھر کس طرح بھائی بنے؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ماحول کے اندر ایک شخص غریب ہے، اس کے پاس صرف اتنا کھانا ہے، صرف ماں باپ کے لیے کھانا نہیں ہے، چھوٹے بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا ہے، اور ایک غریب مہمان آتا ہے، غریب مہمان۔ اب یہ شخص اور اس کی بیوی مشورہ کرتے ہیں کہ ہم بھوکے سو جائیں گے، بچوں کو بہلا پھسلا کے دلاسا کر کے سلا دیں گے، آخر بچے ہیں، روتے روتے سو ہی جائیں گے، رات کو نیند آئے گی، تو یہ جو کھانا تھوڑا سا ہے نا، یہ اس مہمان کو کھلا دیں، ہمیں خیر ہے، فاقہ ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ تربیت ہے ہمارے دین کی، قرآن پاک ان کی شان میں اترتا ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ وہ جماعت ہے جس کی تربیت نبی علیہ السلام نے فرمائی، خود فاقے سے اور انتہائی احتیاج کی صورتحال میں ہوتے ہیں، اور دوسروں کو اپنی ذات پہ ترجیح دیتے ہیں، دوسروں کو اپنی ذات پہ ترجیح دیتے ہیں۔ بہرحال یہ ویلفیئر کا جو ادارہ ہے، جو پروگرام ہے، یہ بہت مبارک جذبہ ہے۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس پوری ٹیم کو، اور جتنے بھی ویلفیئر کا کام کرنے والے بفا شہر میں ہیں، یہاں ہیں، اور انشاءاللہ دام درم سخن قدم ہر اعتبار سے میں اپنی خدمات بھی پیش کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جس سے دوسروں کو نفع پہنچے، جس سے دوسروں کو نفع۔ اب خیر کس میں ہے؟
بھلائی کس میں, اچھا آدمی کون ہے, یہ معیار ہے. اس کو دل کی تختی پہ لکھ لیں. خیر الناس من ينفع الناس, بہترین انسان وہ ہے. تو بہرحال یہ بہت مبارک پروگرام ہے. وقت چونکہ بہت مختصر ہے, نماز کا وقت ہو رہا ہے, میں اختصار کر رہا ہوں. ایک دو مثالیں آپ کے سامنے چھوٹی چھوٹی پیش کر رہا ہوں. جناب اختر نعیم صاحب یہاں تشریف فرمائے ہیں, اور بزرگ ہیں حاجی لائق خان صاحب اور عبدالستار صاحب, ماشاءاللہ سارے بزرگ ممبر صاحب, حاجی گجر صاحب تشریف فرمائے, سارے بہت شفیق بزرگ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکتیں نصیب فرمائے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا عملی شکل حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریک ختم نبوت میں تقریباً ساری زندگی گھر سے باہر مسافری میں, سندھ کے اور پنجاب کے دور دراز دیہاتوں میں جتنا اس زندیق مرتد قادیانیوں نے لوگوں کو برباد کیا, واپس لوگوں میں تبلیغ کر کے ان کو مسلمان بنانا, ان کا ایمان بچانا, یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ان کا واقعہ. اکلوتا بچہ زین العابدین وہ فوت ہو رہا تھا, اور حضرت ختم نبوت کے مسئلے میں وہ اللہ دتا مرتد زندیق آیا ہوا تھا بالاکوٹ میں, اس کے ساتھ مناظرے کے لیے تشریف لے گئے, بچے کا جنازہ بھی چھوڑ کے. مجھے یاد ہے میں چھوٹا سا تھا تو حضرت کی 5 بچیاں تھیں بشمول میری والدہ رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ کے. تو چھوٹا سا کچا گھر, حضرت نے کیا کیا, اپنے گھر کے اندر چھوٹے چھوٹے اس کچے گھر میں چھوٹے چھوٹے کمرے بنائے. اور حضرت تو گھر پہ تھے نہیں, صرف بچیاں تھیں اور نانی جان تھی حضرت کی اہلیہ. تو حضرت کے گھر میں 3 4 4 5 بیوائیں یتیم بچوں سمیت رہتی تھیں, اور ان کی کفالت بھی حضرت خود فرمایا کرتے تھے. کفالت حضرت خود فرمایا کرتے, حالانکہ خود اپنی صورتحال بھی یہ تھی. اکثر گھر میں فاقہ ہوتا تھا. اور عجیب صورتحال, ایک دفعہ بہت بڑے اللہ کے ولی قطب الاقطاب حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ, لاہور والے, بہت بڑے, وہ 6 مہینے جن کی قبر اقدس سے جنت کی خوشبو آتی رہی. وہ اکابر علماء کے بڑے پیر بزرگ تھے اور ختم نبوت کے بھی بہت بڑے رہنما تھے. ان کو نبی علیہ السلام خواب میں تشریف لائے, ان کی حضرت کی سوانے میں لکھا ہے, اور فرمایا کہ احمد علی لاہوری تو لاہور میں بیٹھا ہوا ہے, اور یہ تیرا اتنا بڑا لنگر چل رہا ہے, اور تو دین کی خدمت کر رہا ہے, اور سارے لوگ کام بھی کر رہے ہیں اور کھا پی بھی رہے ہیں. وہ جو ہزارے کا غلام غوث ہے اس کو تو نے بھیجا ہے, اور وہ کتنا عرصہ ہو گیا ہے, وہ میری ختم نبوت کا مبلغ بن کے دیہاتوں کے اندر چل رہا ہے, اور پیچھے اس کے گھر میں تو فاقہ ہے, تو نے اس کی کوئی فکر نہیں کی. حضرت لاہوری فرماتے ہیں میں جب جاگا تو اس زمانے میں حضرت کی سوانے میں لکھا ہے, حاجی لائق خان صاحب جانتے ہیں بزرگ, کہ ہمارے حاجی گورمان صاحب سوداگر چرم, چمڑے کا کاروبار کرنے والے, حاجی تاج محمد صاحب کے والد, ان کے حوالے سے کوئی جان پہچان تھی. اس زمانے میں 100 روپیہ حضرت لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کے گھر میں بھیجا. تو جو کچھ گھر میں آ جاتا تھا وہ ان یتیم بچوں کی تعلیم تربیت, ان کو قرآن پاک پڑھانا, نانی جان خود. اور حضرت جب تشریف لاتے تھے تو پوچھتے تھے کہ کس کس بچے اور بچی نے قرآن پاک کا ترجمہ اور فارسی اور دینی مسائل, دین کا علم کتنا کتنا حاصل کیا, اور اپنے ہاتھ سے پھر انعامات بھی عطا فرماتے تھے. یہ وہی معمولی کام نہیں ہے, بہت بڑا کام ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. سب سے بڑی بات یہ ہے, جیسے یہاں بار بار یہ بات کہی گئی, کہ قومیتوں سے اور ان گھٹیا قسم کی سیاستوں سے جس میں خود غرضی ہے اور کوئی خیر نہیں ہے, ہمیں آج تک اس میں نظر کوئی چیز آئی نہیں. یہ بات کسی اور طرف کو نکل جائے گی, کیونکہ علماء بھی تشریف فرمائے ہیں. حدیث شریف میں سیاست کا لفظ ہے کہ سیاست جو ہے کانت الانبیاء تسوسہم, الانبیاء کانت بنو اسرائیل کی سیاست انبیاء فرمایا کرتے تھے. انبیاء کی سیاست کیا تھی؟ لوگوں کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑنا, ان کے عقائد کو درست کرنا, ایک اللہ کے در پہ لوگوں کو جھکانا, اور لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کی بات کرنا, عملی نمونہ پیش کرنا. نبی علیہ السلام پہلی وحی آئی, آپ گھر میں واپس تشریف لائے,
जिब्रील अमीन के साथ पहली मुलाकात, सीने के साथ पकड़ा भेंचा, सूरह इकरा आला की पहली 5 आयतें नाजिल हुई। नबी इस्लाम पे बुखार आया हुआ है, परेशान हैं और कांप रहे हैं, और घर में तशरीफ लाए हज़रत सईदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। मैं खुलासा बयान करके बात ख़त्म कर रहा हूँ। मैं बुनियादें बता रहा हूँ आपके इस मुक़द्दस मिशन और काम की। नबी साहब फरमाते हैं मुझे कंबल उड़ाओ, बिस्तर उड़ाओ, मुझे बुखार है, अजीब सूरत हाल, अजीब कैफियत है। तो सईदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के हबीब, अल्लाह ताला आपको कभी भी ज़ाय नहीं फरमाएंगे। ये बात दिल के ऊपर लिख लें, ये काम करने वाले माशाअल्लाह जितने बुजुर्ग हैं, अल्लाह आपको कभी भी ज़ाय नहीं फरमाएंगे। और मैं सारी हदीस नहीं पढ़ता, वक्त मुख्तसर है। हदीस शरीफ का मफहूम यह है कि आप मादूम के लिए कमाते हैं। तकसिब अल मादूम, नईम साहब, हदीस शरीफ के अल्फाज हैं, जो बेचारा नहीं कमा सकता, माजूर है, मजबूर है, बेवा है, यतीम है, लाचार है, आप उसके लिए खुद मजदूरी करके उसकी किफालत करते हैं। आप नवाइब हक, जो मुसीबतें, परेशानियां, हादसात आते हैं लोगों के ऊपर और लोग परेशान हो जाते हैं, आप लोगों की इआनत करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, आप यतीमों की किफालत करने वाले हैं, आप खल्क़ खुदा पे रहम करने वाले हैं। आपको अल्लाह कभी भी ज़ाय नहीं फरमाएंगे। ये पहली वही है, ये बुनियाद है हमारी, बुनियाद। तो बहरहाल मैं आप सब लोगों को, बुजुर्गों को, अपने भाइयों को, इस तंजीम वालों को ये मुबारकबाद पेश करता हूँ और खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला आपसे वो काम ले रहे हैं जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राजी होते हैं। बुजुर्ग फरमाते हैं कि खिदमत से खुदा मिलता है, सय्यदुल कौम खादिमुहुम। हदीस शरीफ में आता है कि कौम का सरदार और बड़ा और मुअज़्ज़ज़ वो है जो कौम की खिदमत करने वाला है। वो अल्लाह के यहाँ कौम का सरदार और बड़ा है और मुअज़्ज़ज़ है। आज हम बदबख्तियों में फंसे हुए हैं, तो अपनी इन जो सियासी किस्म की सरगर्मियां हैं या तफरीक़े हैं, इनसे बालातर होके अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थाम कर इंसानियत की खिदमत के लिए सोचें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाअल्लाह हमारी ज़रूर मदद फरमाएंगे। और इसमें मैं खुसूसी तौर से दोबारा जिक्र करूंगा कि तालीम और तरबियत, हम बड़े भी तरबियतों से महरूम हैं। हम जहां बैठते हैं तो गीबतें और किस्म किस्म की बातें और दुनिया की बातें बैठ के, जैसे हाजी लायक खान साहब दामद बरकातुहू ने फरमाया कि भाई कोई दीन की फिक्र करें, हमसे हमारे बच्चे सीखेंगे। बड़े बुजुर्ग बैठ के ये देखें कि वाकई देखो यार, इन बच्चों को अल्लाह जाए खैर दे, इन नौजवानों की जिंदगी में अल्लाह बरकतें अता फरमाए, कितना खैर के बारे में सोच रहे हैं। रमजान शरीफ में गरीब, यतीम, मिस्कीन, मोहताज, उनकी किफालत के लिए सोच रहे हैं। हाँ, तो जब बड़े बैठ के ये बातें करेंगे इंशाअल्लाह माहौल बनेगा, दीन की बातें करेंगे, अल्लाह के दीन के साथ जुड़ेंगे, मस्जिदों को आबाद करेंगे, खिदमत की बात करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक माहौल अता फरमाएंगे। तो बहरहाल मैं आखिर में एक गुजारिश करूंगा, और वो एक इत्तला भी है। कारी ज़कीरुल्लाह साहब मेरे भाई भी हैं और इंतहाई मुहतरम, दीन का खिदमत करने वाले, की खिदमत फरमाने वाले, अल्लाह पाक खिदमत लेने वाले हैं। हमारा एक बहुत बड़ा रिफाई प्रोग्राम है, तालीमी और तरबियती प्रोग्राम। इंशाअल्लाह जितने भी हमारे बफ़ा की आवाज़ और बफ़ा वेलफेयर और हमारे कारी साहब तशरीफ़ फरमा हैं, ये सारी तंजीमें और हमारे बुजुर्ग उसकी सरपरस्ती कर रहे हैं। उसमें खिदमत भी है, तालीम भी है, तरबियत भी है। वो है हज़रत हज़ारवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के यादगार के तौर पे, औलिया अल्लाह के यादगार के तौर पे हम यहाँ एक बहुत बड़ा तालीमी इदारा कायम करने जा रहे हैं, जामिया इस्लामिया अल हज़ारविया इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। उसमें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक हमें इस वक्त पूरी दुनिया में दीन को गालिब करने के लिए ऐसे उलमा की जरूरत है, ऐसे लायक फायक टैलेंटेड लोगों की जरूरत है जो हर जुबान समझते हों, दीन का पूरा इल्म रखते हों और मौजूदा जो असरी उलूम हैं उन पे भी उनकी पूरी गिरफ्त हो और उबूर हो। ऐसे उलमा हम इंशाअल्लाह तैयार करेंगे ताकि पूरी दुनिया में दीन की दावत भी हो, रिफाह का काम भी हो और मुल्क को
ایسے افراد بھی فراہم ہوں جو آگے چل کر اداروں کو سنبھالیں اور اسلام کا نظام عدل اجتماعی نافذ ہو. یہ جو ظالمانہ نظام مسلط ہے نا، اس کی چھتری کے نیچے ہم احساس محرومی کا شکار ہیں. یہ تب ہوگا، اس وقت سارے اکابر علماء بزرگ اس بات پہ متفق ہیں اور سارے ہی الحمدللہ اس قسم کے ادارے بنا رہے ہیں. جامعۃ الرشید، بیت السلام، یہ سارے ہمارا دارالعلوم جو کراچی کا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے ماتحت ہے، اسی ترتیب پہ چل رہے ہیں. ہمارا یہ پروگرام ہے اپنے بفے میں، تاکہ ہمارے سارے علاقے کے بچے جو غریب یتیم ہیں، انشاءاللہ میری اگر زندگی ہوئی، اللہ اتنی زندگی نصیب فرما دیں، یہ بہاریں ہم ان بزرگوں کو اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرما دیں کہ جو غریب یتیم بچہ ہے اس کو ہم خود اس کی کفالت کریں. انشاءاللہ میں نے عہد کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، مجھے اللہ نے جتنی توفیق دی ہے، غریبوں یتیموں بچوں کی تعلیم تربیت انشاءاللہ ان کو ایک مقام پہ پہنچانا، اس میں جتنا بھی اللہ توفیق عطا فرمائیں گے انشاءاللہ سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کے میں حصہ لوں گا. اس کے لیے ہم یہ بفا عنایت آباد ہمارا جو پل ہے اس کے ساتھ ہم جگہ خرید رہے ہیں. ایک بہت بڑی یونیورسٹی انشاءاللہ وہ آپ کا مرکز ہے، اور یہ ساری تنظیمیں ذیلی جو ہیں وہ اس مرکز کے تحت انشاءاللہ کام کریں گی. باقی آپ کی جو تنظیم ہے عیدگاہ ویلفیئر یہ جو آپ نے بنائی ہے، تو میں ہر قسم کی خدمت کے لیے تیار ہوں اور آپ کے لیے دعا گو ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں، ان بزرگوں کی زندگیوں میں ایمان میں، علم و عمل میں ترقی نصیب فرمائے اور قبولیت نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.